بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس فرسٹ ایئر، السلام علیکم۔ آج ہم جو نئی ٹاپک شروع کریں گے وہ ہے توجہ کے متعلق۔ توجہ دراصل حواس کو شعوری طور پر کسی ایک جگہ مرکوز کرنے کا نام ہوتا ہے، یعنی کہ جس وقت آپ میری یہ آواز سن رہے ہیں تو اس وقت آپ اپنی تمام تر توجہ جو ہے، تمام تر حواس کی جو قوت ہے اس کو میری بات سننے پر لگا رہے ہیں، تو آپ میری بات کی طرف متوجہ ہیں۔ توجہ کا بنیادی مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کی ایسی مرکوز حالت جس میں وہ کسی ایک شے پر جو ہے وہ اکتفا کر کے بیٹھتا ہے، یعنی اس ایک چیز کو، کسی ایک عمل کو یقین کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور کنسنٹریٹڈ فارم میں جو ہے وہ پرسیو کر رہا ہوتا ہے، اس کا ادراک کر رہا ہوتا ہے، تو اسے ہم توجہ کہتے ہیں۔ توجہ کا جہاں تک ماہیت کا تعلق ہے یا توجہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے، تو اس میں ہمارے پاس 3 اہم چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر آتی ہیں۔ ہم نیچر آف اٹینشن کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے حواس پر اثر انداز ہونے والا محیط ہوتا ہے۔ محیط جب ہمارے حواس پر اثر انداز ہوتا ہے تو ہمارے شعوری دائرے کے اندر وہ چیز داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ شعوری دائرے میں چیز داخل ہوتی ہے اور واضح ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی ہی ہماری توجہ اس چیز کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، چونکہ جو چیز بھی ہمارے شعور میں داخل ہونے کے بعد واضح نہیں رہتی، وہ چیز جو ہے وہ ہمارے توجہ کا مرکز نہیں بن سکتی اور وہ ہماری توجہ سے نکل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ محیطات کا ہمارے حواس پر اس طرح سے اثر انداز ہونا ہے کہ ہمارے حواس ان محیطات سے متاثر ہو جائیں اور ان محیطات کو اپنے شعوری دائرے کا حصہ بنانا شروع ہو جائیں، یعنی اس کو شعوری طور پر اس چیز سے آگاہ ہو جائیں، تو اس چیز کو ہم توجہ کہتے ہیں۔ اور پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ توجہ آتی ہے کسی بھی چیز کو محسوس کرنے کے بعد، اور اس کے بعد ہم جس چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے کا جو عمل ہے اسے ہم ادراک کہتے ہیں، درک کرنا کہتے ہیں، یعنی ہم کسی چیز کو اس کو ایک خاص نام دیتے ہیں، اس کو معنی دیتے ہیں تاکہ وہ انڈرسٹینڈیبل ہو جائے۔ ہم اگر کسی سے بھی اس چیز یا اس آئیڈیا یا اس خیال یا اس ایونٹ کے متعلق بات کرنا چاہیں تو ہم آسانی سے وہ بات کر سکیں۔ توجہ کے مختلف عوامل ہمارے سامنے ہوتے ہیں جو کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہماری توجہ کا حصہ بنتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے بینائی کا دائرہ آتا ہے، رینج آف ویژن جسے ہم کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب ہمارے جو ہے وہ بینائی کا سیٹ اپ جو ہے یا ہمارے دیکھنے کا جو پروسیس ہے اس میں داخل ہوتی ہے، تو وہاں پر ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی توجہ کے لیے سب سے پہلے کسی بھی چیز کا ہمارے بینائی کے دائرے میں آنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے سماعت کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آواز جب ہمارے کان کے پردوں سے ٹکراتی ہے تو ہم آسانی سے اس آواز کا ادراک کر لیتے ہیں، اس کو شعوری طور پر اپنے ذہن کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم یہ چیز اسیس کر سکیں کہ ہم کس آواز کو سن رہے ہیں۔ تو آواز کا جو دائرہ ہے، یعنی چاہے وہ سننے سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ دیکھنے سے ریلیٹڈ ہے، چھونے سے ریلیٹڈ ہے، ذائقے سے ریلیٹڈ ہے، یا جس حواس خمسہ میں سے کسی بھی حصے اگر اس کا تعلق ہے، تو وہ بنیادی طور پر پہلے اس حص کو متاثر کرے گا، تب وہ ہماری توجہ کا مرکز بن سکے گا۔ دوسری چیز دلچسپی ہوتی ہے۔ توجہ کا تعلق ہماری دلچسپی سے ہوتی ہے۔ اچھا، دلچسپی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ دلچسپی ہوتی ہے جو پیدائشی طور پر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ بعض آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، انہیں پیدائشی طور پر کچھ فروٹ، کچھ سبزیاں، کچھ کلرز پسند ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا چوائس ہوتا ہے، یہ پیدائشی سلیکشن
موٹیویشن ہوتی ہے، بائی نیچر اس کے اندر کچھ چیزوں کے متعلق ایک پازیٹیو رجحان جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، ایک دلچسپی موجود ہوتی ہے۔ دوسری جو دلچسپی کی قسم ہوتی ہے وہ حاصل شدہ ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ انٹرسٹ، یعنی آپ کا سائیکالوجی کے اندر، کمپیوٹر کے اندر، گیمز کے اندر، اس کے علاوہ اسٹڈیز میں انٹرسٹ کا ڈیولپ ہو جانا، کسی خاص فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ کا ڈیولپ ہو جانا، یہ ایکوائرڈ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں طرح کی توجہ جو ہوتی ہے، چاہے وہ پیدائشی آپ کے اندر موجود ہے یا وہ آپ نے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد علم کے ذریعے سے حاصل کی ہے، یا جیسے بھی وہ اس کو آپ نے اپنے توجہ کا مرکز بنایا ہے، تو وہ چیز واضح کرتی ہے کہ دلچسپی اور توجہ کا آپس کا گہرا تعلق ہے۔ انسان ہمیشہ دلچسپی کی چیزوں کو جو ہوتا ہے وہ انتہائی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، چکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں۔ اس کے بعد شدت بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ لیکچر دے رہا ہوں، یہ پڑھاتے پڑھاتے میری اگر آواز اونچی ہو جاتی ہے تو آپ دھیان دینا شروع کر دیں گے کہ اچانک یہ ٹیچر کی آواز کیوں اونچی ہو گئی ہے، یا اور کوئی آواز یہاں پر انٹرفیئر کرتی ہے تو آپ کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو شدت سے رونما ہوگی وہ ہماری توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لے گی۔ اس کے بعد نیا پن آتا ہے۔ چیزوں کا نیا پن جو ہوتا ہے وہ دراصل چیزوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ان کے اندر خوشگوار تاثر پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیزیں ہماری توجہ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ محرک اہم رول پلے کرتا ہے۔ کمرہ امتحان کے اندر ہماری ترغیب میں اضافہ ہوتا ہے، ہم امتحان کے متعلق ہر چیز پر خاص توجہ دیکھتے ہیں، کتنا ٹائم ہے، کتنے کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں، کتنی دیر میں کرنے ہیں، ہماری مکمل توجہ اور کون سا میٹیریل اس وقت ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، سوال کے جواب دینے کے حوالے سے ہم ان تمام چیزوں کو ارینج کرتے رہتے ہیں، اور ہماری مکمل توجہ جو ہے وہ پیپر کی طرف ہوتی ہے، امتحان کی طرف ہوتی ہے، اور ہم اس کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیپر میں اچھے سے اچھے نمبر آ جائیں۔ تو دراصل ہمارا مقصد اچھے نمبر لینے ہیں، اس لیے ہم اس چیز طرف زیادہ متوجہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ حرکت جو ہے ساکن چیز کے مقابلے میں حرکت کرتی ہوئی چیز جو ہماری توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک درخت کے اندر طوطے آ کر بیٹھتے ہیں، اب جس ظاہر سبز رنگ کی وجہ سے ہمیں ججمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی کہ کہاں پر وہ پرندے آ کر بیٹھے ہیں، لیکن جیسے ہی ایک طوطا ایک شاخ سے اڑ کے دوسری شاخ کی طرف جاتا ہے تو ہمیں موومنٹ کی وجہ سے وہ گرین میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رد و انتخاب ہے۔ انسان ناپسندیدہ چیزوں کو رد کرتا ہے، پسندیدہ چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، اور وہی چیز اس کی توجہ کا مرکز بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ توجہ کے مختلف عوامل ہیں جس کے اندر بینائی کا دائرہ، دلچسپی، شدت، نیاپن، محرک، حرکت اور رد و انتخاب جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنی توجہ کو مختلف معاملات کی طرف مبذول کرتا ہے۔ توجہ جو ہے وہ تمام چیزوں کی طرف ہو سکتی ہے، خواہ وہ جامد ہوں، خواہ وہ حرکت کرتی ہوں۔ بظاہر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز کتنے ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے حواس کو متاثر کر رہی ہے۔ اگر وہ فریکشن آف سیکنڈز کے لیے ہمارے حواس کو متاثر کرے گی تو ممکن ہے اس طرف ہماری توجہ نہ ہو، لیکن ایک چیز مسلسل ہمارے حواس کو متاثر کر رہی ہے تو ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ توجہ کا دورانیہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ یہ وہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کس قدر کسی چیز کو پر توجہ جو وہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو ایک ہوتا ہے جس کو ہم فلکچویشن آف اٹینشن کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں توجہ میں کمی بیشی ہونا۔ یہ اکثر اوقات اسٹوڈنٹس میں دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ کلاس کے اندر جب آتے ہیں تو شروع میں توجہ نہیں ہوتی ہے، جیسے کلاس میں لیکچر شروع ہوتا ہے تو ان کی توجہ لیکچر کی طرف ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی وہ وقت گزرتا ہے اور کلاس ختم ہونے کا ٹائم قریب آ رہا ہوتا ہے تو دوبارہ سے ان کی توجہ جو ہے وہ لیکچر سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر سے کوئی ایسے فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ جیسے اسٹوڈنٹس کا شور مچانا وغیرہ،
وہ بھی متاثر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے توجہ جو ہے وہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے ایک واضح مثال ہے کہ آپ صبح سویرے آتے ہیں کالج میں، آپ فریش ہوتے ہیں، آپ ارلی جو پیریڈس پڑھتے ہیں ان کو انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آپ میں ایک تھکان پیدا ہو جاتی ہے، تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، ذہن جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے اس کی توجہ میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں فلکچویشن آف اٹینشن، کی توجہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف مبذول ہو جانا، چینج ہو جانا۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو توجہ سے ریلیٹ ہے وہ ہے ڈسٹریکشن آف اٹینشن، جس کا مطلب ہے توجہ میں خلل پڑ جانا۔ یہ خلل کس لیے پڑتا ہے؟ جب آپ ایک چیز کو کنسنٹریشن کے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد کو دوسری چیز جو ہے وہ ایسے رونما ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مکمل توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈسٹریکشن آف اٹینشن۔ مثال کے طور پر آپ پڑھائی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کے بھائی یا بہن یا کسی نے ٹی وی کو اونچی آواز میں لگا دیا ہے، تو وہ بار بار اشتہار جو چل رہے ہیں یا ٹی وی کی آواز جو ہے وہ آپ کی پڑھائی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، آپ کتاب کے اوپر کنسنٹریشن نہیں کر پاتے، تو اس صورت میں آپ کی توجہ جو ہے وہ بٹ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توجہ کا ہٹ جانا، یعنی آپ مکمل جو ہے وہ کنسنٹریشن کے باوجود کسی کام کو پراپرلی پرفارم کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جو اٹینشن کو متاثر کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو آج اٹینشن کی ڈیفینیشن اور فیکٹرز لیڈنگ ٹو اٹینشن جو ہے کون کون سے ان کو ڈسکس کیا تھا۔ دو کانسیپٹس میں نے مزید آپ کو بتائے ہیں، ایک جو ہے وہ فلکچویشن آف اٹینشن کو بتایا ہے کہ توجہ ایک سائڈ سے ہٹ کے دوسری سائڈ کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، اور ایک ڈسٹریکشن آف اٹینشن ہوتا ہے جس کا مطلب ہے آپ توجہ کسی سائڈ پہ بھی نہیں رکھ سکتے، شور کی وجہ سے یا کسی اور بھی فیکٹر کی وجہ سے انسان کی توجہ جو ہے وہ کسی ایک معاملے میں مرکوز نہیں رہ سکتی۔ تو یہ آپ کا آج کا ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے ریلیونٹ کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ادراک ہم کل اسٹڈی کریں گے۔ مے گاڈ بلیس یو۔